ख्वाब में से भी शरफ पाए हैं। मैंने एक ख्वाब में से भी शरफ पाए हैं। मुझको मजलिस के लिए लोग बुला लाए हैं। मुझको मजलिस के लिए लोग बुला लाए हैं। मैंने एक ख्वाब में से भी ऐ कमरान के फरमाते हैं 14 मासूम। ऐ कमरान के फरमाते हैं 14 मासूम। हम तेरा मरसिया सुनने के लिए आए हैं। मैंने एक ख्वाब में से भी शरफ बारह दिगर नारा सलवात। कौन कायल था सलामी के जिना और भी है। कौन कायल था सलामी के जिना और भी है। कौन कायल था सलामी के जिना और भी है। करबला देखी तो हम समझे कि हाँ और भी है। कौन कायल था सलामी के जिना और भी है। और नाम शबीर पे बेसाख्ता गिरिया करना। नाम शबीर पे
بے ساختہ گریا کرنا بعد کلمے کے یہ ایمان کا نشان اور بھی ہے۔ کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے۔ اپنے فرزندوں کے مرنے پر بھی گریہ نہ کیا، اپنے فرزندوں کے مرنے پر بھی گریہ نہ کیا۔ در میں زینب دل گیری سیما اور بھی ہے۔ کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے۔ اور برچھیاں مار کے اکبر کو پکارے آدھا، برچھیاں مار کے اکبر کو پکارے آدھا۔ شہ سے پوچھو کوئی فرزند جواں اور بھی ہے۔ کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے۔ کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ صبح جو ہے کھایا بہت زیادہ ہونے کی مولانا مرثیہ کے چند من پیش کرتے ہیں۔ جناب مولانا محمد کے حوالے سے مرثیہ کی بتا دیں۔ تاریخ کے حوالے سے مرثیہ۔ جب زخم کھا کے بنتے علی کے پسر گرے، جب زخم کھا کے بنتے علی کے پسر گرے، جلتی زمین پہ تشنا جگر خون میں تر گرے، ہائے غل پڑ گیا کہ خاک پا رش کے قمر گرے، سن کر حسین قلبو جگر تھام کر گرے، ہائے عباس پہ ہرے عباس دل پہ داغے علم کھا کے رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے،
بجے سپاہی اردو میں جو ایک بار ڈیوڑی پہ آ کے کہہ گئے اکبر بحال زار، اے بیبیوں میری پھوپھی اماں سے خبردار، گرزوں سے فرق آنو محمد ہوئے فگار، آئے تھے ہم بھی صرف خبر کے سنانے کو، جاتے ہیں شہ غریب کے لاشیں اٹھانے کو، جاتے ہیں شہ غریب کے لاشیں اٹھانے کو، خیمے میں یا تڑپتی رہی زینب حزین، لاشوں پہ بھانجوں کے وہاں پہنچ شاہدین، ہائے دیکھا کہ غش ہے خاک پا دونوں وہ مہجبیں، بہتا ہے خون بات کی طاقت ذرا نہیں، ڈھالیں گری ہے چھوٹ کے دلیروں کے ہاتھ سے، ڈھالیں گری ہے چھوٹ کے دلیروں کے ہاتھ سے، قبضے مگر نہ چھوٹے شیروں کے ہاتھ سے، شانے ہلا ہلا کے پکارے شہ ہدا، ماموں نثار ہوش میں آؤ تو ایک ذرا، ہائے کچھ حال دل سناتے ہوئے جاؤ تمہیں فدا، یہ سن کے دونوں شیروں نے آنکھیں کی نیم بار دیکھا رخ امام کو، گھبرا کے رہ گئے، یاد آ گئی وہ بات تو تھرا کے رہ گئے، جب زخم کھا کے بنتے رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان جعل له العقل والبرہان خالق الکون والمکان مالک الحسن والاحسان باری المن والامتنان ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الهداة المهديين ما خاب والله من تمسك بهم ومن تخلف عنهم ضل فغرق وغوى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال عز اسمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صلوات بجزمة محمد اللهم لنا أول ذلك من ذلك محمد وآل محمد وآخر تابعين لأول ذلك اللهم لنا الإصابة التي جاهدت الحسين وشعيات وبايات وتابعت لقتله اللهم خص أنت أول ذلك من لعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا وعبيد الله بن زياد وشمرا وكل من ظلم حق محمد وآل محمد من لساننا ولسان نبيك صلى الله عليه وآله صلوات بجزمة محمد حضرات گرامی قدر محترم اور موقر سامعین و مستمعین، ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے جڑا یہ ذکر اپنے آپ میں بہت سارے امتیازات رکھتا ہے۔ انہی امتیازات میں ایک بڑا امتیاز یہ ہے کہ مظلومی سید الشہداء جہاں رمز ہے گریہ و بکا کے لیے، ماتمداری کے لیے، سینہ زنی کے لیے، وہیں اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ مظلومیت سید الشہداء باطل کی موت کا نام ہے، ظلم کے خاتمے کا نام ہے۔ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوگا کسی فارمیٹ پہ، ذات امام حسین میں اتنی صلاحیت، اتنی لیاقت اور اتنی توانائی پائی جاتی ہے کہ وہ ڈھال بن کر کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جس طریقے سے گلدستہ شہادت تیار کیا تھا، دنیا کا نہ کوئی فرہنگ چھوڑا تھا، نہ دنیا کی کوئی ثقافت چھوڑی، سید سے لے کر کے غلام تک اور گورے سے لے کے سیاہ فام تک جمع کیا امام حسین، تاکہ رہتی دنیا تک کل اگر ظلم کا سامنا ہو جائے تو حسینی کے پاس، ایک حسینی مزاج رکھنے والے فرد کے پاس اتنی وسعت ہونا چاہیے کہ وہ نبرد آزما ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب کہیں ظلم ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ کمپرومائز کرتے نظر آ جاتے ہیں، سمجھوتا کرتے نظر آ جاتے ہیں، لیکن واقعاً جو کربلا سے وابستہ ہیں وہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اپنے فارمیٹ پہ کچھ نہیں کر پائیں گے تو کم سے کم بیزاری کا اظہار کریں گے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ایک حسینی مزاج رکھنے والا اس سے کبھی موافق نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ قوت میں نہ ہو، طاقت میں نہ ہو، تو ظاہر ہے جب قوت میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے، ہر انسان کا پروٹیسٹ اس کی توانائی اور طاقت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے بھی پروٹیسٹ کا، مخالفت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے یہ بیان کیا ہوا ہے کہ جب آپ بہو سنکھیک ہوں تو ظلم کے خلاف کیسے کھڑے ہوں، الپ سنکھیک ہوں تو ظلم کے خلاف کیسے کھڑے ہوں۔ لہذا اس دور میں اگر ہم کسی ملک میں کے بارے میں کوئی چیز سنیں تو ہمارا یہ ضرور پہلی توجہ ہماری یہ ہونی چاہیے کہ قرآن مجید نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ ظلم مسلمانوں کے اوپر مکے میں بھی ہو رہا تھا، مگر مکے میں احکام دوسرے تھے، اور ظلم مسلمانوں کے اوپر جب مدینے میں کیا گیا وہاں پہ احکام دوسرے تھے۔ تو جیسی توانائی ہو اس کے اعتبار سے ایک حسینی مزاج انسان ظلم کی مخالفت کرتا ہے۔ میں مسلسل یہ معروضہ پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ حالات دیگرگوں ہیں اس وقت کے، اور بعض چیزیں جو مسلسل دیکھنے اور سننے میں آ رہی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ اگر ایک چیز کبھی کبھی کہیں کہیں ہو تو اتفاق ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا میں اگر وہی سلسلہ جاری ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سازش عالمی سطح کی کوئی سازش ہے کہ جو دین اسلام کے خلاف ہو رہی ہے۔ قابل غور بات، اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں ہندوستانی موقف کا قدردان ہوں کہ جس موقف کا اظہار انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جا کر کے کیا ہے، جو سویڈن میں قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا، پروردگار عالم ان کا برا کرے کہ جنہوں نے ایسا کیا، ان کی اگر ہدایت ہو سکتی ہو تو اللہ ہدایت کرے، اگر ہدایت نہیں ہو سکتی ہے تو ان کا خاتمہ کرے۔ ہندوستان نے جو موقف اختیار کیا ہے، ہندوستان کی مایانات جو پالیسیز ہیں، اس کے مندوب نے جا کر کے کہا کہ بھائی اس طریقے کی کسی بھی حرکت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، یہ تخریب کاری ہے، یہ معاشرے کو خراب کرنے کا نام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہی ملک اس کو بہتر سمجھ سکتا ہے جہاں دنیا کی سب سے زیادہ ثقافتیں ہوں، دنیا کے سب سے زیادہ ادیان ہوں، دنیا کے سب سے زیادہ فرہنگ ہوں۔ یہ امتیاز ہے ہندوستان، قابل غور ہے یہ بات۔ قرآن مجید دین اسلام کے سلسلے سے یہی نہیں، الا ماشاء اللہ آپ دیکھیے تو ہر مہینے یا ہر 6 مہینے پہ ایک شگوفہ چھوڑا جاتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے یہ کہا گیا کہ بھائی دین اسلام جبر و اکراہ کرتا ہے، یعنی جبکہ یہ بات آپ بھی سنتے چلے آئے، علماء بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ دین اسلام کو قبول کرنے میں کسی طریقے کے جبر و اکراہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اسی لیے علم کلام میں یہ دلیل بھی قائم کی جاتی ہے، اور یہ بچے بھی پوچھ لیتے ہیں، جوان پوچھ لیتے ہیں، شاید میں نے کسی موقع پہ عرض کیا ہے اس کو کہ بھائی چلیے ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہو گئے، لیکن جو نان مسلم کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کی کیا خطا ہے؟ اس طریقے کے سوال جو ہے وہ ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ جو مان لیجئے دوسری کمیونٹیز کے گھر میں بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی کیا غلطی، وہ بھی اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے تو مسلمان ہوتے۔ تو میرے عزیزوں، آدھار کارڈ پین کارڈ پہ لکھا ہوا معیار، لکھا ہوا نام اللہ کے یہاں معیار نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم اسلام اور مسلمان ہونے کی بات کریں تو مسلمان ہونے کے لیے مسلمان گھر میں پیدا ہونا معیار نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے مسلم گھروں میں پیدا ہوئے بچے بد سے بدترین نکل گئے، اور نہ جانے کتنے نان مسلم گھروں میں پیدا ہوئے بچے جو دین اسلام کی خدمت کر کے چلے گئے۔ اصل میں یہ معیار ہے ہی نہیں، پیدا ہونا معیار ہے ہی نہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، اگر ایک انسان اس لیے دین اسلام کی جو آئیڈیالوجی وہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر ایک انسان اس لیے مسلمان ہے کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو یہ اسلام اس کا قابل قبول ہے ہی نہیں۔ تھوڑی سی سنگین بحث ہے، بلکہ ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی مواقع پہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو بھی اسلام کے بیسکس ہیں، یعنی بنیادی جو اعتقادات ہیں، بنیادی جو کنسیپٹ ہیں، بلیفز ہیں، توحید ہے، عدالت ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، یہ جو مسائل ہیں 4-5 مسائل ہیں، اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں اصلاً تخلیق کی گنجائش ہے ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن نے بڑی سخت مذمت کی ہے اس کی۔ قرآن نے کہا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، ان زمانے جاہلیت کی بات قرآن مجید نے کی کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ ما الفینا علیہ آباؤنا، جو ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا ہم تو وہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہنے دلیل تو نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ آباء و اجداد کا کرنا دلیل نہیں بنتا۔ توجہ چاہیے مجھے، اے میرے پروردگار پھر مطالبہ کیا ہے؟ کہا چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ میں نے بڑا جملہ دیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، لہذا پروردگار عالم نے کسی بھی قسم کا جبر و اکراہ نہیں کیا۔ قرآن میں ہی پروردگار کہہ رہا ہے لو شاء اللہ، اگر اللہ یہ چاہ لیتا تو ان یجعلکم امۃ واحدہ، اگر پروردگار عالم چاہتا تو تم کو ایک امت بنا دیتا۔ اللہ پہ کوئی گرا ہے، اللہ پہ کوئی مقدمہ کر لیتا؟ بھائی اگر پروردگار عالم چاہ لیتا کہ سب کے سب مسلمان و مومن بن جائے دنیا میں، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس دنیا میں کسی کے اندر طاقت تھی کہ جو اللہ کے اس فیصلے کو چیلنج کر لیتا؟ اللہ قادر مطلق ہے، اگر اللہ چاہتا تو پوری دنیا کو ایک امت بنا دیتا۔ تو اے میرے پروردگار اگر واقعاً یہ چیز ہے تو پھر سب کے سب مسلمان و مومن ہو جانی چاہیے۔
لیکن اب آیت پڑھ کر کے سہارا ہے میرے پروردگار تو نے ایسا کیا کیوں نہیں؟ کہا لیمیز الخبیث من الطیب، یہ اس لیے کیا گیا تاکہ اس کائنات میں خبیث و طیب کے درمیان امتیاز پیدا ہو جائے کہ خبیث کا کون ہے اور طیب کون ہے. کوئی جبر و اکراہ پروردگار عالم نے نہیں کیا کسی بھی قسم کا. آپ بالکل سامنے کی بات ہے، آپ دیکھ لیجئے خداوند متعال نے اپنی وحدانیت کو منوانے کے لیے کیا طاقت کا سہارا لیا، قوت کا سہارا لیا. اگر اللہ اپنی طاقت و قوت کا سہارا لے لے تو اس کے سامنے ٹھہرے گا کون؟ لیکن پروردگار عالم نے مکمل اختیار دیا. تمام علماء کلام علم کلام اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اصول اعتقادات میں تقلید کا مطلب آپ کسی کو بلائنڈلی فالو نہیں کریں گے، یعنی اندھی آپ کسی کی تقلید نہیں کریں گے. ضروری ہے کہ اپنے عقل کے ذریعے پرکھا جائے کہ اللہ کا ہونا کیوں ضروری ہے، اللہ کا عادل ہونا کیوں ضروری ہے، رسول کا ہونا کیوں ضروری ہے، رسول کے بعد امام کا ہونا کیوں ضروری ہے، اس کے بعد قیامت کا ہونا کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ جب تک فکریں صحیح نہیں ہوں گی تب تک عمل صحیح وجود میں آ ہی نہیں سکتا. اسی لیے قرآن مجید کی جو مکی سورہ ہیں، یعنی وہ قرآن مجید کی وہ سورہ جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہیں، اگرچہ یہ کیسے طے ہو کہ سورہ مکی ہے یا مدنی، اس سلسلے میں مختلف جو ہے وہ اقوال ہیں، کیونکہ یہاں پر نہ دامن وقت میں گنجائش ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر مناسب ہے کہ چیز بیان کی جائے. کسی موقع پہ میں بیان کر چکا ہوں، انشاءاللہ آئندہ کبھی بیان کروں گا کہ مکی اور مدنی ہونے کے جو معیارات ہیں وہ کیا ہیں. یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی ان سوروں کو دیکھتے ہیں جو مکے میں نازل ہوئی، بہت توجہ چاہیے مجھے، میں ابتدائی مراحل سے گزر رہا ہوں، انشاءاللہ نتیجہ کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر آپ کے حوالے کروں. قرآن مجید کی وہ تقریباً 86 سورہ جو مکے میں نازل ہوئی ہیں، 114 سورہ میں تقریباً 86 کم و بیش جو سورہ ہیں وہ مکے میں نازل ہوئی. ان تمام سوروں میں پروردگار عالم نے نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کی بات جو ہے وہ نہ کے برابر کی. بیشتر جو گفتگو ہے وہ اعتقادات کے بارے میں، بلیفز کے بارے میں، عقائد صحیح کرنے کے بارے میں. یعنی 114 میں زیادہ تر سوریں وہ آئی ہیں جو آدمی کا عقیدہ ٹھیک کر رہی ہیں. پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب بنیاد غلط پڑ جائے تو اس پر بڑھنے والی عمارت جو ہے وہ درست نہیں ہوتی. اگر ایک بنیاد غلط پڑ گئی تو سریا تک بھی دیوار جو اٹھے گی وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی اٹھے گی. لہذا اسلام نے پہلے مرحلے پر یہ حکم دیا کہ پہلے اپنی فکروں کو ٹھیک کرو. جب اپنی فکروں کو ٹھیک کرو گے تو عمل خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. مجھے توجہ چاہیے محترم مجمع بھائی، یزید کے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل تھی. آج بھی جو لوگ یزید کو مسلمان ہونے کا دم بھر رہے ہیں انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے بھائی یزید کا معاملہ تھا کیا جو ایک تو یزید کے جرم کو ہلکا نہ کیا جائے. یزید کے جرم کو ہلکا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھی جذبات میں آ کر کے اور تھوڑا سا حقائق نہ جاننے کی بنیاد پر کچھ چیزیں ایسی ہم بیان کر دیتے ہیں جو تاریخ سے تھوڑا سا الگ جا رہی ہوتی ہے. توجہ سنیے گا. مثال کے طور پہ یہ کہہ دیا جائے کہ یزید لا الہ الا اللہ کا مخالف نہیں تھا، یزید محمد الرسول اللہ کا مخالف نہیں تھا، یزید تو علی ولی اللہ کا مخالف تھا. سمجھیے گا میری بات پہنچنی چاہیے آخری آدمی تک. جبکہ یہ کہنا یزید کے جرم کو ہلکا کرنا ہے. بات میری جو ہے وہ پہنچنا چاہیے. یہ کہنا یزید کے جرم کو ہلکا کر دینا ہے کہ یزید لا الہ الا اللہ مانتا تھا، محمد الرسول اللہ مانتا تھا، وہ اصل میں معاملہ علی ولی اللہ کا بگڑ رہا تھا. اس لیے کہ دیکھیے ظاہری اعتبار سے جو مسائل ہیں یہ جو کہا جاتا ہے اس کا جرم تو آپ نے ہلکا کر دیا یہ کہہ کر. اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو پھر وہ لوگ تو جو ہے وہ سینہ چوڑا کر لیں گے جو اس پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یزید کو مسلمان ثابت کر لے جائے. ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں، آپ کیا کریں گے؟ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. حدیثیں موجود ہیں کہ کل من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا محمد رسول اللہ کا وہ ظاہری اسلام ہو گیا اس کا. اب اس کا مال، اس کے عرض، اس کے ناموس یہ محفوظ ہے. غور کریے گا میرے عزیز. تو یہ کہنا کہ یزید صرف علی ولی اللہ کا مخالف تھا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ علی ولی اللہ کا مخالف تھا. مجھے توجہ چاہیے محترم مجمع کی.
جس کا لا الہ الا اللہ ٹھیک نہیں ہوتا اس کا علی ولی اللہ بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا. یعنی آپ یہاں سے نہ چلیے, وہاں سے چلیے, کہ معاملہ یہ ہے کہ جس کی توحید کی بنیادیں نہ ٹھیک ہوں اس کی امامت کی بنیاد بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے بہت سارے افراد اسٹیج سجاتے ہیں تشیع کے نام سے اور ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں معاملہ جو ہے وہ اصل میں وحدانیت کی گڑبڑی. جتنے بھی فضائل محمد آل محمد علیہ السلام کے ہیں, جو قرآن و حدیث کے مطابق جتنے بھی فضائل ہیں, غور کریے گا میرے عزیز, آل محمد علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ کوئی بھی فضیلت وحدانیت سے ٹکراتی نہیں ہے. آل محمد علیہ السلام کی ہر فضیلت وحدانیت پروردگار کو تقویت بخشتی ہے. یہی وجہ ہے جو افراد پابند زیارت ہیں, زیارت جامع کبیرہ, میں گزارش کروں گا کہ زیارت جامع کبیرہ پڑھا کریں, جب بھی موقع ملے ضرور پڑھا کریں. بڑی ہے, چھوٹی چھوٹی پڑھ لیجئے, 2 لائن کر کے پڑھ لیجئے, 4 لائن کر کے پڑھ لیجئے, لیکن پڑھنا ضرور چاہیے. زیارت جامع کبیرہ علماء یعنی خاص طور سے آیت اللہ خمینی کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت زیادہ پابند تھے اور تاکید بھی کرتے تھے کہ پڑھنا چاہیے, ضرور پڑھنا چاہیے. اس میں ایک زیارت جامع کبیرہ کا امتیاز یہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے فضائل و معارف سے بھری ہوئی ہے زیارت جامع کبیرہ. اس میں تاکید وارد ہوئی ہے کہ زیارت جامع کبیرہ بعد میں پڑھی جائے, پہلے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر لی جائیں, 14 بار, 100 بار, 5 بار. یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر اس طریقے کے کلمات وارد ہیں, پہلے اس کو پڑھ لیں تب جو ہے زیارت جامع کبیرہ پڑھ. غور کریے گا میرے, کیوں؟ کیا اس لیے کہ فضائل محمد والے محمد علیہ السلام وحدانیت پروردگار کے منافی نہیں ہیں. لہذا پہلے اللہ کی کبریائی کا اعلان کر لو اور پھر اس کے بعد آل محمد کے فضائل کو پڑھو. توجہ چاہیے, کیوں؟ کیا اس لیے کہ آل محمد کے فضائل کا راستہ وحدانیت کی منزل سے ہوتے ہوئے جاتا ہے. اگر بات پہنچ گئی تو دعاؤں سے نوازیے گا. جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو, یا مشکل چھوڑیے, میں کہہ رہا ہوں یہ سب مطلبی اور سیلفش بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایسے بھی پڑھنا چاہیے. کیا ستم ہے کہ آل محمد علیہ السلام کا کوئی چاہنے والا ہو اور وہ مثال کے طور پر آل محمد کے فضائل سے آشنا نہ ہونے کی کوشش کرے. تو یہ بہت ساری جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں تو سامنے والے کو جو لگنے لگتا ہے کہ یہ تو وحدانیت کے خلاف جا رہا ہے معاملہ, تو اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وحدانیت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. اصل میں توحید کی بنیاد اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ادھر فضیلت بیان ہو اور ادھر جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ارے اب کیا ہوگا. توجہ چاہیے مجھے. مثال کے طور پہ ظفر حسن امروہوی اللہ مقامہ صاحب کی جو کتاب ہے, مجلس کی ابتدائی کتاب, جب ہمارے یہاں شروعات کی جاتی ہے خطابت کی تو ان کتابوں کو ضرور پڑھا جاتا ہے. اس میں انہوں نے ایک بڑی اچھی چیز ذکر کی, احسان فراموشی ہوگی ایسے علماء کا ذکر نہ کرنا. انہوں نے لکھا اس بات کو کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اس کائنات کا انتظام, مان لیجئے انتظام اس کائنات کا وہ آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہے, طفیل میں ہے, انتظام اس کائنات کا انتظام کرنا, تو آدمی کہتا ہے وحدانیت کے منافی آپ نے گفتگو کر دی, اللہ رب العزت کے وحدانیت کے خلاف آپ نے جو ہے وہ بات کر دی, پھر پروردگار عالم کس لیے, وہ کس لیے ہے, وہ کیا کر رہا ہے. اس طریقے کی بات اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ اس کائنات میں جو رزق تقسیم ہوتا ہے وہ آل محمد علیہ السلام کی برکتوں سے تقسیم ہوتا ہے, ان کی برکتوں کے یا ان کو واسطہ بنا کے پروردگار عالم جو ہے وہ رزق تقسیم کرتا ہے. اب بتائیے اس میں کوئی مشکل ہے؟ آپ کو مشکل اس لیے نہیں لگ رہی ہے کیونکہ الحمدللہ وحدانیت مضبوط ہے. اگر وحدانیت کمزور ہوتی تو آپ کو بھی یہی لگنے لگتا کہ ارے یہ کیا ہو گیا, پھر اللہ کیا کر رہا ہے. اگر سارے کام یہی کر رہے ہیں تو اللہ کیا کر رہا ہے. اور وہی ظفر الحسن صاحب نے لکھا کہ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب یہ بات کہیے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے موت کی ذمہ داری فلاں فرشتے کو دی ہوئی ہے, پانی برسانے کی ذمہ داری فلاں فرشتوں کو دی ہوئی ہے, رزق تقسیم کرنے کی ذمہ داری فلاں فرشتوں کو دی ہوئی ہے, تو یہی لا الہ الا اللہ کہنے والے کہتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ فلاں فرشتہ موت کا ہے اور فلاں فرشتہ رزق کا ہے اور فلاں فرشتہ سور پھونکے گا. بھائی وہاں پہ بھی تو آپ کو غور کرنا چاہیے, سارے کام فرشتے کر رہے ہیں تو اللہ میاں کیا کر رہے ہیں؟ بھائی سارے کام اگر فرشتے کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کیا کر رہا ہے؟ بھائی وہ بھی کچھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ تو کہہ رہے نہیں اصل میں مالکیت تو اللہ ہی کی ہے,
یعنی یہ ایک عجیب بات ہے کہ پہلے یہ طے کر لیجئے کہ فرشتہ افضل ہے یا انسان افضل ہے. بھائی فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ افضل الصلاۃ والسلام. یہ سید الملک ہے، سید الملائکہ ہے، یہ بات بالکل مسلم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ نے ان کو سید الملائکہ بنایا ہے. تو پہلے یہ طے کر لیجئے کہ انسان افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے، پہلے یہ طے کرنا چاہیے. اور اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ اللہ کی ہی مانی جائے، بلا وجہ ملا کی نہ مانی جائے. تو اللہ رب العزت نے انتظام بڑا اچھا کیا ہوا ہے. خدا بند متعال نے سید الملک کو سید الانبیاء کا خادم بنا کے بتایا افضل انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. سید الانبیاء تو بہت بڑی بات ہے، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، ان کا مقام، ان کا رتبہ بہت بڑا ہے. اس کائنات کا اگر ایک مومن بندہ، مسلم مومن بندہ اپنے ایمان و کردار کی حفاظت کر رہا ہے تو وہ فرشتے سے افضل ہے. اور اس مقام پہ میں علامہ اقبال کا ایک شعر بہت مشہور ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے. دیکھیے چلاؤں گا تو نہیں، ابھی کئی مجلسیں پڑھنا ہے، میں بچا بچا کے چلوں گا اور آپ سنیے، اللہ کے واسطے لطف لے کے سنیے. یہ خطابت محرم یہ 12 دن کی اوپر نیچے دونوں سے چلتی ہے، تھوڑی بہت آپ بھی جو ہے وہ ہمت دیا کریے نیچے سے. کہ فرشتہ عالم اسلام کا بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، بر صغیر کا، خاص طور سے حکیم امت ڈاکٹر علامہ اقبال، کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. اما ابھی تو جناب آدم نے کوئی عمل کیا ہی نہیں تھا، پھر یہ فرشتوں کی لابی سے سجدہ کروایا کیوں؟ سوال تو اپنی جگہ پہ بنتا ہے نا بھائی. جب سارے فرشتے اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کو کہہ رہے تھے، اے میرے پروردگار نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے میرے پروردگار ہم تیری تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، برابر عبادت کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں جب پڑھائی جاتی ہے لاجک پہ چیز کی جاتی ہے، ایک چیز کا بالفعل ہونا اور ایک چیز کا بالقوت ہونا. تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا تاکہ بات جو ہے وہ آسانی سے پہنچ جائے میرے چھوٹے بھائیوں تک، خاص طور سے جوانان تک. بالقوت اور بالفعل، یہ غازی سلمہ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پہ انجینئر ہیں یا عالم. اب ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اعتراض کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ بھائی ابھی کہاں یہ جو ہو گئے. لیکن میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میں بالفعل نہیں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ بالقوت جو ہے وہ یہ کریں گے. یعنی بالقوت اور بالفعل یہ فرق ہوتا ہے. جب میں کسی کے سلسلے میں اگر یہ کہہ دوں کہ یہ صاحب یہ کام ہے تو آپ فوراً اس کے خلاف نہیں آ سکتے میرے خلاف. کیوں؟ کیونکہ میں آپ سے کہہ دوں گا بھائی میں نے بالقوت کہا، بالفعل تھوڑی. بالفعل یہ ابھی آپ کو چھوٹے لگ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ بالقوت جب آگے بڑھیں گے تو یہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس سے آگے کی ترقی کی منزل طے کریں گے. تب یہ کہا جائے گا نہیں بات تو صحیح. اصل میں معاملہ یہ تھا جناب آدم کا کہ اتنے فرشتے اللہ کے کہ جو مسلسل اللہ کی عبادت کر رہے تھے، سجدے کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، ان کا تو دیکھیے اپنی جگہ اعتراض تو نہیں کر سکتا. اللہ کے سامنے کس کی اوقات ہے اعتراض کرنے کی. مگر جو بات تھی ان کا جو کیا ہوا تذکرہ تھا وہ کوئی ایسا ویسا نہیں تھا کہ اے میرے پروردگار ہم تیری تسبیح و تقدیس ابھی کر رہے ہیں تیرے سامنے، اور آدم نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں. اب مجھے بتائیں وہ لوگ جو امامت کے مقابلے میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ امام یہاں آتا بعد میں ہے، پہلے عبادت کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی امامت کرے. اللہ نے اپنے توجہ چاہیے مجھے، پروردگار عالم نے اس کائنات میں کسی بھی نبی یا امام کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہ ہم کو اور آپ کو ہمارے اور آپ کے سامنے عمل کر کے دکھائے، اپنے آپ کو امام ثابت کرے. اس لیے کہ جس کے امامت کا اس بات پروردگار کے تعین ہوا ہو اسے بندوں کے درمیان سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے. بات جو ہے میری پہنچنی چاہیے اذان محترم، اس لیے کہ یہی بنیاد فرق سقیفہ و قدیر ہے. یہ ذہن میں بالکل اذان عالیہ میں محفوظ رہنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ جناب آدم سے سجدہ کرا لیا پروردگار عالم، جناب آدم کو سجدہ کرا لیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لی. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ پروردگار عالم
بالقوت کو بالفعل میں بدل رہا تھا. اصل میں فرشتوں کا معاملہ یہ تھا کہ فرشتے آدم کو دیکھ رہے تھے اور جناب آدم کو دیکھ کر کے، آدم صفی اللہ کو دیکھ کر کے بات کر رہے تھے پروردگار ابھی تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں اور ہم تو مسلسل عبادت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں کو جناب آدم کے سامنے جھکا کے بتایا سجدہ آدم کا نہیں ہے، سجدہ امر الہی کا ہے. اور اے میرے پروردگار وہ امر الہی کیا کہا؟ چونکہ مجھے حضرت آدم کو ذریعہ بنانا ہے آل محمد کو دنیا میں بھیجنے کے لیے. یہ سجدہ تعظیمی آدم کا نہیں ہے، محمد و آل محمد کی توقیر کا سجدہ ہے. صلوات بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. یہ سجدہ تکبیر یہ جو مرحلہ ہے کہ جہاں توحید کی بنیادیں کمزور ہوں، جب زمین میں توحید کی بنیادیں کمزور ہوں تو اس پہ علی ولی اللہ کے لالا زار جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتے. تو یزید کا معاملہ یہ تھا کہ یزید کا علی ولی اللہ کہہ کر کے کسی ولی اللہ کے مخالف تھا، ایسا کچھ نہیں. اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ وہ تخت پہ بیٹھ کر کے انکار جو کر رہا تھا وہ رسالت کا انکار کر رہا تھا. اور یہی بات سمجھنے کے قابل ہے. بھائی توجہ چاہیے مجھے محترم مجمع کی، یہی بات سمجھنے یوگیہ ہے، سمجھنے کے قابل ہے کہ جو علی ولی اللہ نہیں کہہ رہے ہیں یا جن کو اعتراض ہے، معاملہ یہ ہے ہی نہیں ہے کہ اختیار ہے. معاملہ یہ ہے کہ کل جیسے یزید کی رسالت کمزور تھی، اگر عقیدے میں لا الہ الا اللہ کے کمی پائی جاتی ہے، اگر رسالت کے عقیدے میں کمی پائی جاتی ہے تو علی ولی اللہ زبان سے نکل ہی نہیں سکتا. اور یزید کے کردار میں بتایا معاملہ علی ولی اللہ تک پہنچا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ ہی درست نہیں تھا. ایک بات پتہ چلی، علی ولی اللہ وہی کہتا ہے جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ مضبوط ہو، محمد الرسول اللہ مضبوط ہو. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھیے مل جل کے محمد علیہ. لہذا یہ بات سمجھنے کی ہے اور اس کو خود جناب آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی کی جو کتاب ہے 250 سالہ انسان یعنی 250 سالہ انسان، اس کتاب میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. یعنی 250 سالہ انسان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پوری ایک کتاب جو ہے وہ اس سلسلے میں لکھی. یعنی پورے امامت کے دور کو انہوں نے ایک انسان تصور کیا، انسان کامل. رسول مقبول سے لے کر کے تاریخ جو آخری امام تک آئی ہے اس کو انہوں نے ایک انسان کامل کی صورت میں پیش کیا ہے، 250 سالہ انسان. اور انہوں نے ذکر کیا کہ اصل میں کلمہ علی ولی اللہ انسانیت کی معراج کا نام ہے، انسانیت کی معراج کا نام. تو میں عرض آپ کے سامنے کر رہا تھا، دیکھیے بات ہوتی کچھ ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے اور مکمل جو ہے بات نہیں ہو پاتی. میں آ رہا ہوں اس لیے کہ میں مجلس کو جو ہوں طولانی نہیں کرنا چاہتا. عرض میں آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ آج کے اس دور میں فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر جو سویٹ پوائزن دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ اسلام دین جبر ہے، تو اسلام جو ہے وہ دین جبر نہیں ہے. اسلام میں اظہار رائے کی پوری آزادی ہے. اور اس کی میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی کہ دین اسلام نے اپنے قبولیت کے سلسلے سے کوئی جبر و اکراه نہیں کیا. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اس سلسلے میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غور و فکر کرے، غور و خوض کرے اور دلیلوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ان عقیدوں تک پہنچے. تقلید جو ہے ان عقیدوں میں تقلید جو ہے نہیں چلے گی، اندھی تقلید نہیں چلے گی. انسان کو چاہیے. اب ممکن ہے کہ بعض لوگ کہیں کہ بھائی یہ کیسے اتنی بڑی دلیلیں قائم کر لی جائیں اللہ کی وحدانیت کی. تو یہاں پر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت بڑی اور گہری دلیلیں قائم کریں. جس انسان کے اندر جتنی سکت ہے، جتنی صلاحیت ہے،
جتنی قابلیت ہے اس کو ملوز خاطر رکھ کر کے غور کریں. اور اس کی مثال علماء بیان کرتے ہیں, کتابوں میں بھی پہلے پڑھائی جاتی تھی, اب بھی ہوں گی, پڑھائی جاتی ہوں گی, کہ چند لوگ یہ بحث کر رہے تھے اس بات پر کہ اس کائنات کو چلانے کے اللہ کا ہونا کیوں ضروری ہے. دیکھیے واقعہ جو ہے ممکن ہے کہ سنا ہوا ہوا آپ کا, لیکن اچھی باتوں کو دوبارہ سن لینا چاہیے, دوبارہ تیبارہ سننا چاہیے. یہ ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں آتی ہے کہ بھائی اللہ کی وحدانیت کا معاملہ, اللہ کے عدل کا معاملہ, رسول کے رسالت کا, اس پہ دلیلیں قائم کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں. اتنی موٹی موٹی کتابیں کون لکھ پائے گا؟ جن لوگوں نے پڑھا, ہم پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں تو لکھنا کہاں سے ہو پائے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو اصل میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مطالبہ ہے ہی نہیں. ہر انسان اپنی عقل و صلاحیت و لیاقت کی بنیاد پر جتنی توانائی اور قوت رکھتا ہے اس کے اعتبار سے دلیلوں کو درک کرے. اور بہترین مثال موجود ہے کہ کچھ چند لوگ کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے تھے اس بات کے اوپر کہ اس کائنات کو چلانے کے اللہ کا ہونا کیوں ضروری ہے اور یہ ساری چیزیں. وہیں ایک بڑھیا بیٹھ کر کے سوت کاٹ رہی تھی چرخے سے. پرانا وقت تھا, آج کے دور کی طرح مشینیں نہیں تھی, وہ چرخہ چلا رہی تھی اور سوت کاٹ رہی تھی, سوت کاٹ رہی تھی کپڑا بننے کے لیے. تو اشارہ ہوا کہ بھائی جا کر کے ان سے پوچھ لیجئے. تو وہ لوگ اس ضعیفہ کے پاس آئے, بدو دیہات کے رہنے والی, جس کے پاس نہ تعلیم و تربیت کچھ نہیں, زمانے جاہلیت ہے, زمانے جاہلیت کے قریب سے ہے وہ زمانہ, تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ عورت کیا جانتی ہوگی اس دور. وہ لوگ آئے ضعیفہ کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے کہ بھائی کیسے پتہ چلے کہ اس کائنات کو خدا چلا رہا ہے اور خدا کا ہونا کیوں ضروری ہے. اب دیکھیے بڑی بڑی کتابیں بڑی بڑی دلیلوں کے ذریعے نہیں, کیا خوبصورت اس نے مثال دے دی. اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ تم لوگ کتنے پڑھے لکھے ہو, کہاں سے پڑھ کے آؤ, کس یونیورسٹی سے, کس مدرسے سے, کس کالج سے, لیکن میں تمہیں ایک چھوٹی سی دلیل دے رہی ہوں. یہ میرا ایک چھوٹا سا چرخہ ہے, جب میں اسے چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے, جب میں اسے چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے, اور اگر اپنا ہاتھ روک دوں تو یہ چرخہ چلتا نہیں. تو یہ بتاؤ جب یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر میرے چلائے نہیں چلتا, تو پھر یہ سورج کا وقت پہ نکلنا, چاند کا وقت پہ نکلنا, یہ ستاروں کا جگمگانا, یہ ہوا میں طغیانی, یہ فضا میں روانی, یہ سمندر میں روانی, یہ ساری کائنات کا چلنا یہ بتا رہا ہے کہ جیسے اس چرخے کے چلانے کے لیے میرا ہونا ضروری ہے, ویسے اس کائنات کو چلانے کے لیے خدائے وحدہ لا شریک کا ہونا ضروری ہے. تو جو فرمائے سلوات پڑھیے مل جل کے اللہ. تو پروردگار عالم نے کوئی جبر و اکراہ نہیں کیا, دلیلوں کے ذریعے اللہ کی وحدانیت. اصل میں انسان اللہ کی اتنی خوبصورت مخلوق ہے کہ پروردگار عالم نے اس پہ جبر نہیں کیا, اللہ نے کسی قسم کا اکراہ نہیں کیا. اے میرے پروردگار, جب ساری قوم کو, پوری دنیا کی مخلوقات کو ایک ملت پر تو پیدا کر سکتا تھا, تو نے ساری ملت کو, ساری دنیا کی قومیت کو, سارے اجتماعات کو, سارے تجمعات کو ایک قوم کیوں نہ بنا دیا؟ کہا نہیں, چونکہ میری سب سے افضل مخلوق ہے, چونکہ میری سب سے اچھی مخلوق ہے, لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وحدانیت کا اقرار کرے تو اپنی مرضی کے ساتھ اقرار کرے. یعنی اللہ نے چاند کو, پروردگار عالم نے چاند کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ چاند اللہ کی مخالفت کر لے, سورج کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ سورج اللہ کی مخالفت کر لے, ستاروں کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ ستارے اللہ کی مخالفت کر لیں. اللہ نے ایک روٹین بنا دیا ہے, سورج نکلے گا ڈوب جائے گا. اللہ نے ایک روٹین بنا دیا ہے, چاند اپنا کام کرے گا ڈوب جائے گا. ستاروں کے لیے ایک روٹین بنا دیا اللہ نے, سمندر کے لیے روٹین بنا دیا, ہوا کے لیے روٹین بنا دیا, فضا کے لیے روٹین بنا دیا, دریا کے لیے روٹین بنا دیا, پرندوں کے لیے روٹین بنا دیا, چرندوں کے لیے روٹین بنا دیا, نباتات کے لیے روٹین بنا دیا, حیوانات کے لیے روٹین بنا دیا. ایک انسان ہے جس کو خدا نے اختیار دیا, چاہو تو خدا کو مانو اور چاہو تو خدا کو نہ مانو. توجہ چاہیے مجھے عزیزوں. تو جب پروردگار جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی نے تلوار اٹھا کر اپنی ولایت کو منوایا کیوں نہیں, وہ یہ جواب دے کہ خدا رب العزت نے اپنی وحدانیت کو منوایا کیوں نہیں. بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے, اللہ یہ کہہ رہا ہے میں یہ کر سکتا تھا لیکن میں نے چاہا کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, اللہ نے یہ چاہا کہ میں اختیار دے کر کے بندوں پہ چھوڑ دوں, میں بھی تو دیکھوں طیب کون ہے خبیث کون ہے. علی نے بھی اختیار دے کر کے کہا دیکھو ہم بھی جاننا چاہتے ہیں قیامت تک کا خبیث کون ہے, قیامت تک کے لیے طیب کون ہے. صلوات دیجیے محمد
معاملہ یہ نہیں ہے کہ حضرت علی نے تلوار اٹھائی یا نہیں اٹھائی. معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر جبر کیا ہو تو علی بھی جبر کرے. اس لیے کہ ہم علی کو کہتے ہیں علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں. مولا کائنات کے پاس جو ولایت کا سلسلہ ہے یہ ولایت اللہ سے جا کر کے ملتا ہے. جو وہاں تک جائے گا وہ اختیارات حضرت علی تک ہیں. بس میں گفتگو کو اپنی تمام کر رہا ہوں. میرے عزیز خداوند متعال سے دعا گو پروردگار آپ کے حوصلوں کو سلامت رکھیے. خداوند متعال اس قوم پر ہمیشہ سایہ پرچم علی ولی اللہ رہے. کربلا میں جب ہم مناظر دیکھتے ہیں جو کربلا میں درپیش ہوئے، مثال کے طور پہ بھی ہمارے بھائی ناصر صاحب خداوند متعال کی توفیقات میں اضافہ پر ہے، انہوں نے مرثیہ پڑھا جناب زینب کے بچوں کے حال کا. مرثیہ پڑھا نا جناب اونو محمد کے حوالے سے. شاید آج سے زیادہ تر مقامات پہ بنو ہاشم کے بچوں کے مصائب بیان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کہیں علی اکبر کے مصائب بیان ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں اونو محمد کے مصائب بیان ہو رہے ہیں، کہیں عبداللہ ابن حسن کے مصائب بیان ہو رہے ہوتے ہیں. کیا جملہ ہے میر انی صلی اللہ مقاموں کا جناب زینب کے بچوں کے سلسلے سے کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجے پکار اٹھے نواسے نبی کے ہو. دیکھیے کیا رعایت ہے، کیا ادب ہے میر انی صلی اللہ مقاموں کا. خدا ان متعال غریق رحمت کرے. حفظ مراتب کا کیا خیال کیا ہے انہوں نے کہ ایک مصرے میں علی کا ذکر کیا ہے، دوسرے مصرے میں رسول اللہ کا ذکر کیا. چونکہ اصل میں کربلا مقصد رسالت کو بھی پورا کرتی ہے، مقصد امامت کو بھی پورا کرتی ہے. یہ ادب ہے میر انی صلی اللہ مقاموں کا، یہ حفظ مراتب کا پاس ہے میر انی صلی اللہ مقاموں. دو بچے جناب زینب. سیرت ابن ہشام اس میں ایک واقعہ تھا، پتہ نہیں پورے مصائب پڑھ پاؤں گا انشاءاللہ، نہیں تو آئندہ کوئی بیان کروں گا آپ کے ساتھ. جناب زینب کی بڑی قربانیاں ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں گاہے بگاہے. اسی لیے ان کے لیے زیارت میں ایک فقرہ وارد ہوا ہے، السلام علی السیدہ التی ما بکت علی اطفالہا. سلام ہو اس پاک بی بی کے اوپر جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. سلام ہو اس پاک بی بی پر دیکھیے ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ آپ سب کو انسیت ہے شہزادی زینب سے اور ہونی بھی چاہیے. نصیر نانا ہمارے بیٹھے ہیں، پروردگار ان کی عمر میں اضافہ کرے، خداوند متعال ان کو صحت دے. جو بھی ذاکری کر رہے ہیں، جو بھی فضائل و مصائب بیان کرتے ہیں، پروردگار ان کے سینے کو قوت عنایت فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے. بڑا شرف ہے یہ انسان آ کر کے ممبر بولتا ہے. آج کمزور ہو گئے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک انسان واقعی اگر چاہنے والا ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ موقع ملے ممبر سے آ کے پھر فضائل و مصائب بیان کریں. یہ ایک ایسی خواہش، دو ہی تو خواہشیں ہوتی ہیں. آدمی زیارت کر کے آتا ہے، اتنا مہنگا، پھر آ رہا ہے، پھر پوچھنا ہے، پھر جانے کا شوق ہے اس کو. نہیں، اب تو اور زیادہ شوق بڑھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کی اتنی غربت سنتے ہوں اس کا اتنا عالی شان روضہ، تو آدمی کے دل میں امنگ بڑھ جاتی ہے. یہی حال خطابت کا بھی ہوتا ہے، جو پڑھتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں. میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار جب تک زندگی رہے یہ شرف چھینے نہیں. اس لیے کہ بالیدہ ہوں یہ اوج مجھے آج ملا، ذلے علم صاحب معراج ملا. ہم منبر پہ نشست، سر پہ حضرت کا علم، چاہیے کیا اب تخت ملا تاج ملا. اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے کسی کو ریپلیس کیا، کل کوئی ہم کو بھی ریپلیس کر دے گا. لیکن دعا یہی ہے کہ جب تک زندگی رہے اللہ اتنی قوت و توانائی رکھے کہ کچھ بول سکیں آل محمد کے لیے. چونکہ 4-5 سال رہے ہم سیریا میں، ہم نے جناب زینب کے ہم روضے سے قریب رہے، تو ظاہر ہے کہ جو آدمی قریب رہتا ہے کہیں سے بھی تو اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، دیکھتا ہے. ایک سید ہیں سید فہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہیں سیریا میں انتقال ہو گیا ان کا. بڑے عالم تھے.
وہ مصائب میں یعنی مجلسیں پڑھتے نہیں تھے، اور جب بہت لوگوں کا اصرار ہوتا تھا تو کبھی بیٹھ جاتے تھے اور مصائب بیان کرتے. تو مصائب میں ایک جملہ جو ہے وہ پڑھتے تھے، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے سیریا میں، وہ رو رو کے کہتے تھے، بے تحاشا روتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اللہ نے زینب کو حسین کے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے پیدا کیا، حسین کے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے. اگر سیرت ابن ہشام میں قصہ لکھا ہوا ہے، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف رلانے کے لیے کوئی قصہ نکالا ہوا ہے. سیرت ابن ہشام حوالہ دے رہا ہوں، جو سیرت کی بڑی کتاب مانی جاتی ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے اس زمانے کا جو زمانے جاہلیت سے قریب ہے. پیغمبر اسلام کے سامنے قضیہ پیش کیا گیا مدینے میں. ایک اونٹنی لائی گئی پیغمبر اسلام کے سامنے، اور اس کے سلسلے میں دو دعوے دار تھے. ایک کہتا تھا میری اونٹنی ہے، اور دوسرا کہتا تھا میری اونٹنی. دونوں میں تنازع و مخاصمت ہو رہی تھی، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے طلب کر لیا کہ تمہارے پاس کچھ شواہد ہیں، کوئی نشانی ہے کہ یہ اونٹنی تمہاری ہے. تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا پیغمبر خدا، اے اللہ کے رسول، میں نشانی دے سکتا ہوں کہ یہ میری اونٹنی. تو کہا تمہارے پاس کیا نشانی؟ کہا اس اونٹنی کو نہر کر دیجیے، اس اونٹنی کو نہر کر دیجیے. اور نہر کرنے کے بعد ظاہر کہ نہر ہو جائے گی، اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں نکلے گا تو میں اس کو دیت دے دوں گا، یعنی میں اس کو اپنے جانب سے جو قیمت ہے وہ دے دوں گا اس کا. لیکن اگر جو میں کہہ رہا ہوں اس کے کرنے کے بعد ویسا ہی ملا تو اس کو مجھے دینا پڑے گا. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے. لیکن اب لوگوں میں تشویش بڑھی کہ آخر ایسی کون سی نشانی؟ تو کہا بتاؤ اس اونٹنی کیا نشانی؟ کہا ہے اللہ کے نبی اس کو نہر کر دیجئے اور اس کا کلیجہ نکالیے، اس میں 2 چھید ہوں گے. وہ ایک مصرع ہے ندیم سرور کے لوحے میں، ایک شعر ہے. ظفر بھائی سے بات گفتگو ہو رہی تھی، وہ مصرع عجیب مصرع ہے. شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، اس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ رکھا رہتا ہے، اس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ رکھا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. اس نے کہا اس عرابی نے کہا ہے اللہ کے رسول اس کے کلیجے میں 2 سوراخ ہوں گے. اونٹ کو نہر کیا گیا اور کلیجہ نکالا گیا تو اس میں 2 سوراخ نکلے. اس عرابی کا فیصلہ ہو گیا، اس کو دیت دے دی گئی. اور اس کے بعد پوچھا گیا کہ اب یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا تھا کہ اس کی کلیجے میں 2 چھید ہیں؟ کہا اللہ کے نبی اس کے 2 بچے تھے، میں نے دونوں بچوں کو اس کے سامنے ذبح کر دیا تھا. اس اونٹنی نے عجیب آواز نکالی، میں تڑپ گیا، میں سمجھ گیا کہ اس کے کلیجے میں چھید ہو گئے. دست ادب جوڑ کے کہوں گا اے میری شہزادی زینب، کیسا جگر تھا، 2 بچے سامنے ذبح کر دیے گئے، زینب نے پھر بھی اپنے بچوں کا وسيعلم الذين اللهم لنا ولا ظالمين ظلم حق محمد وعلى محمد واخر تابعين له ولا ذلك. اللهم لنا نصابة مجاهدة الحسين وشايات وبايات وتعبت لقتله. اللهم فرسنا أنت ولا ظالم من لعن مني وابدأ به أولا ثم الثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا وعبيد الله بن زياد وشمرا وكل من ظلم حق محمد وعلى محمد من لساننا ولسان نبيك صلى الله عليه وآله آمين يا رب العالمين.